اور توبہ کی جہاں پر بات آ رہی ہے تو میرے پاس ایک حدیث ہے، میں چاہوں گا آپ لوگوں کی جو ہے رہنمائی میں کم و بیش اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ مکمل کیجئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا۔ ایک شخص نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا اور پھر اس نے کہا کہ کیا مجھے توبہ مل جائے گی؟ لوگوں کے پاس جاتا تھا اور پوچھتا تھا، تو اس وقت کے جو زاہد لوگ تھے ان کے پاس جا کے پوچھتا تھا۔ ایک شخص کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا مجھے توبہ مل جائے گی؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، تم نے 99 قتل کیے ہیں، نہیں ملے گی۔ تو اس شخص کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اب ہو گئے 100، سینچری ہو گئی جی۔ اب پھر جو ہے وہ آگے بڑھا اور پوچھنے لگا لوگوں سے کہ کیا مجھے توبہ مل جائے گی، کیا مجھے توبہ مل جائے گی؟ تو لوگ گھبرانے بھی لگے کہ بھائی یہ تو قتل کر دے گا اگر نہ کر دیا، اور 100 قتل کیے ہوئے ہیں اس کو توبہ کیسے ملے گی؟ لوگوں کے دل میں یہ بھی ملال۔ اب کسی شخص نے کہا کہ بھائی فلاں بستی میں کوئی فلاں بزرگ رہتے ہیں، آپ وہاں جائیں ان کے پاس اور ان سے کہیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے اور وہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو توبہ ملے گی یا نہیں۔ اب یہ شخص جو ہے یہ آگے بڑھا اور ان کی جانب جو ہے وہ جانے لگا، اس بستی کی جانب یہ شخص جانے لگا۔ جاتے جاتے جو ہے موت کے فرشتے نے آ کے پکڑ لیا، یعنی موت ہو گئی۔ جب موت کے وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سینہ جو ہے اس بستی کی جانب کر لیا تھا جس جانب یہ جا رہا تھا۔ اب ملک الموت آ گئے، نیکی کے فرشتے اور بدی کے فرشتوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اس کو آپ کریکٹ کیجئے گا یقیناً۔ نیکی اور بدی کے فرشتوں میں لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا کہ اسے کون لے کے جائے گا، اس کی روح کون قبض کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام ان لوگوں کے لیے آیا کہ بھائی ناپ لو، اگر یہ برائی کے راستے سے زیادہ قریب تھا اس بستی سے جہاں سے آ رہا ہے تو برائی کے فرشتے لے جاؤ، اور اگر یہ اس بستی کی جانب جہاں یہ بڑھ رہا تھا توبہ کے لیے اس سے زیادہ قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بستی اتنا قریب ہو گئی کہ روایتوں میں آتا ہے ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا تھا صرف اور صرف، اور رحمت کے فرشتوں سے لے گئے۔ تو توبہ کے یہ درجات ہیں۔ مفتی حافظ مبارک صاحب، سبحان اللہ، آپ کی موجودگی میں جو ہے وہ میں یہ بیان کرنے کی بہت خوبصورت جو ہے وہ یہ حدیث پاک کا مفہوم۔ ہاں بالکل، حدیث پاک میں اسرائیلیات کی روایات میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث پاک میں فہیم بھائی یہ بھی آتا ہے کہ التائب ذنبی کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ رب العزت اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا میرا مالک رحمان ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی گناہوں کے دلدل میں رہا اور پھر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور ایک بار رو کر اپنے آنسو بہا کر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ کے خوف سے رویا اور اس کی آنکھ سے ایک مچھر کے پر کے برابر اتنا چھوٹا سا آنسو بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ اس جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی وہ گناہ میں رہا، ساری زندگی وہ الٹی سیدھی حرکتوں میں رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس کو احساس ہو گیا کہ میں جس کام میں پڑا ہوا ہوں یہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور حقیقت میں اس وقت شروع سے ہی ہم دیکھیں شیطان نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بات کی کہ میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے وہ تیرے برگلانے میں آئیں گے بھی نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دروازہ بھی کھول دیا۔ وہ دروازہ کیا کھولا؟ جن کو شیطان نے ورگلا دیا اگر وہ واپس آنا چاہیں آ جائیں، تو ایسا نہیں ہے دروازہ بند ہے۔ اچھا ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے فہیم بھائی، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پر ذرا سا احسان کرتے ہیں اور پھر وہ ہماری ذرا سی نافرمانی کرتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، تو ہم بولتے ہیں تو ہے ہی احسان فراموش، ہے ہی کم نسل، بھول گیا کتنے احسان کیے میں نے تیرے اوپر، بھول گیا، آگے سے میرے کو آنکھ دکھاتا ہے، میری بات نہیں مان رہا، وہ وقت یاد کر جب میں نے تیری مدد کی۔ ہم تو زندگی میں ایک بار، دو بار، تین بار کسی کی مدد کر دیں تو اب اس کی نسلیں بھی ہماری مقروض ہونے چاہیے کہ ماں بدولت نے اس کی مدد کی تھی۔
وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا کہ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے اتنی نعمتیں دی ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یار فہیم بھائی حیرت کی بات ہے, اللہ رب العزت نے اس ناخن سے لے کر سر کے بال تک ایسی قیمتی چیزیں دی ہیں کہ اگر ایک بھی ہم علاج کرانے کے لیے جائیں نا, صحیح کرنے کے لیے, تو گھر بھیجنا پڑ جاتا ہے. بالکل. تو وہ کام سیدھا نہیں ہوتا. یہاں تک کسی کے بال اڑ جائیں تو ادھر بال کا کیا کرو, بال لگوانے فلاں جگہ جاؤ, فلاں ملک میں جا کے آپریشن کراؤ. اچھا جی, اچھا وہ کوئی کھاتا پیتا ہے, اس کی زبان میں ذائقہ نہیں ہے, نئی بیماری آ گئی, درست, اس کو محسوس ہی کچھ نہیں ہو رہا. اتنی زبردست آنکھیں دی ہیں چمکتی ہوئی, کلر بلائنڈ ہو, اتنی زبردست آنکھیں, تیز روشنی والی تھی, کم ہو گئی. اس نے بغیر ہم سے کچھ لیے پورا پاور والا روشنی ہم کو دیا ماشاءاللہ. اس نے یہ ہمیں بھی ہم کو دیا. کسی کی نہیں ہے تو کیسے بدصورت لگے گا, نکلی لگوا کے لاتا. کسی کا ناک تھوڑا ٹیڑھا ہے, وہ سیدھا کرانے کے لیے, وہ ٹیڑھا کروانے کے لیے, وہ چونچ بنانے کے لیے, سب کچھ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے. پھر بڑی ایک آیت میرے کو ایسی یاد آ گئی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سبحان, کسی بات ہے, کیسے ناز سے کہہ رہا ہے. جیسے کہ آپ کی ماں آپ کو بولے, بیٹا فہیم تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا, میں تو تیری ماں ہوں, میں تو تیری ماں ہوں بیٹا, تو مجھ سے دور ہو رہا ہے. اور یہ تو ایک ماں ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس ماں نے تو پالا ہے, اس نے تو تخلیق کیا ہے, اس ماں نے تو نعمتوں کی پرورش کی, اس نے تو نعمتیں عطا کی ہیں. وہ ایسا خالق و مالک, وہ کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب سے کس نے دور کر دیا؟ اللہ, کیا تجھے یہ نعمتیں نہیں دی؟ اس نے بنایا تجھے, سنوارا تجھے, برابر کیا تجھے. بھائی اگر ہاتھ ایسے لمبے لٹک رہے ہوتے کیسے انسان ہوتے؟ انسانوں میں پونچھ لگی ہوتی تو کیسے انسان ہوتے؟ عجیب و غریب تصویریں ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا, ہماری عقل فیصلہ کر رہی ہے نا, یہ کیسی مخلوق ہے, یہ کیسی مخلوق ہے, یہ کیسے ہمارے سامنے ہی ہے. لیکن ایک انسان کو دیکھو کیسا پرفیکٹ بنایا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں فہیم بھائی خیال آتا ہے یار اگر انسان ایسا ہوتا تو اور اچھا ہوتا. کبھی آیا؟ کبھی نہیں, کبھی کسی کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا, کیونکہ اس سے اچھا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. بے شک یہ اس نے بنایا ہے. بے شک ایسا نہیں کہ یار تھوڑی آنکھ ایک بڑی ہو جاتی ہے, ایک چھوٹی ہو جاتی ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے, ایسا نہیں ہے. اس نے ایسا برابر کیا, الذی خلقک فسواک. اور پھر دوسری جگہ کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, خوبصورت بنایا. اور پھر یہ انسان جو ہے نا اپنے رب کے آگے کھڑا ہو گیا, اپنے رب کے آگے کھڑا ہو گیا. کیا کرنے کے لیے؟ نہیں پڑھوں گا نماز, نہیں رکھوں گا روزہ, نہیں دوں گا زکات. مناج بھائی سچی بات بتاؤ, اگر یہ سب لوگ زکات دیتے ہیں تو کوئی بھوکا رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں, کوئی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں. یہ زکات نہیں دیتے, اور پھر اربوں پتی کو ہم نے مانگتے ہوئے دیکھا ہے, روٹی کو محتاج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب زلزلہ آیا نا, ہم یہاں سے کراچی سے پہنچے وہاں زلزلے میں, آپ بھی گئے ہو گے. جی بالکل. تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو تھے نا, یہ جو ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں لوگ, ان کے گھر پہ لائن میں لگے ہوتے تھے. ایسے ہی تھا. بولا ہوا کیا؟ بولا جی زمین پھٹی, سب اندر, لوگ بھی اندر, پیسہ بھی اندر, سونا بھی اندر, چاندی بھی اندر, کھانا بھی اندر. بس کچھ لمحوں کی دیر. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. یہ بچ گئے گھر کے 3 لوگ. اب یہ روٹی کو محتاج ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا؟ یہ اس کے فیصلے. اس انسان کو اتنا کچھ دیا, آخر میں یہ انسان پھر کھڑا ہو گیا اپنے رب کے آگے, نہیں پڑھوں گا, ہر ایک کے آگے ماتھا ٹیکوں گا, تیرے آگے نہیں ٹیکوں گا. اللہ. ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا, تیرے آگے نہیں پھیلاؤں گا. سیٹھ صاحب کچھ دے دو, حاجی صاحب کچھ دے دو. اللہ سے نہیں مانگ رہا, جس نے اس حاجی کو بھی دیا ہے, جس نے اس سیٹ کو بھی دیا ہے, جس نے اس فیکٹری آنر کو بھی دیا ہے. اور جس فیکٹری آنر کو دیا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری عقل کا کمال ہے.
عقل کا کمال نہیں ہے، یہ اس کے فضل کا کمال ہے. کیا بات ہے. وہ جس کو چائے دے دے یار. فہیم بھائی یہ جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے سیٹ گیری ایک طرف کر دو تو اگر کمپنی میں کام مانگنے جائیں گے تو کتنے روپے میں کوئی رکھے گا؟ کوئی نہیں. کیا قابلیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے. آگا صاحب صحیح بات. ان سے تو مزدوروں والا کام بھی نہیں ہوگا. واہ. ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا جی. ان سے کیا نہیں ہوگا؟ ہم سے نہیں ہوگا. ہم سے بھی نہیں ہوگا. مجھے کوئی کلرک کی جاب کے اوپر رکھ لے گا، میں ان سے پوچھوں گا بھائی کیا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے ہمارے بے اوپر. شک یہ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے. میں ایک مولوی مفتی میں اگر آپ مجھے بولیں یار کہ آپ کو جناب فیکٹری میں ملازمت دے رہے ہیں جی، آپ کو 50,000 کی نوکری ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے، سر میرے سے کہاں ہوگا؟ میں صبح کہاں پہنچوں گا؟ کہاں جا کے میں کیسے پیکنگ کروں گا؟ کیسے کیا کروں گا؟ میرے سے کیا ہوگا؟ ہم سب اپنے اوپر غور کریں. تو یہ جو ہمیں دیا ہوا ہے یہ اسٹیٹس، یہ کہ ہمارے ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. ہم اس کے لائق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم نے کوئی تمغہ لگایا ہوا ہے نہیں کیا کچھ نہیں. سر صرف اور صرف اس کا فضل ہے. بے شک اس نے اٹھا کے عزت کی جگہ پہ بٹھا دیا. بے شک. اب وہ ایک ہم سے وعدہ لینا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں عزت دی ہے نا، تم اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا. میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا. وہ تو عز من تشاء. میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا. تم ذلیل ہونے والے کام نہیں کرنا. بالکل. تم کو ایسی حرکت نہیں کرنا، کیونکہ میں نے تمہیں جب عزت دی ہے تو اب تم اسے سنبھالو. کیا بات. بے شک. اب جب ہم سنبھالتے نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فیصل آباد کا واقعہ مجھے یاد آ گیا. وہ ایک سیٹھ صاحب کے پاس جب اخبار پڑھ رہے تھے ان کا نوکر چائے لے کر آیا. اب نوکر جو تھا نا سفید داڑھی والا تھا، بوڑھا تھا سیٹھ کو، تو اس نے چائے رکھتے ہوئے اس کی چائے گر گئی. سیٹھ نے دیکھا چائے گر گئی، اٹھا اور ایک رکھ کے مارا اس کی سفید داڑھی والے منہ پر، ایک تھپڑ مارا. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا یار. بالکل ہو سکتی ہے. سیٹھ صاحب تمہارے نوکر سے اگر چائے گر گئی تو تم سے کیا کیا گر گیا زندگی میں، تم نے وہ کبھی نہیں دیکھا. تمہیں تو تمہارے رب نے مارا نہیں. یہ تھپڑ مار کے جتنا گر گئے اس سے زیادہ کیا گریں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کہا؟ اس سفید داڑھی والے نے ایسا اوپر منہ، یا اللہ میرا مقدمہ تیری عدالت میں. اللہ اللہ. بس اتنی سی بات کی ہے. اللہ. اور اس کا انصاف. اور وہ کام چھوڑ کے چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس فیکٹری آنر کے، اس سیٹ کے شپمنٹ کینسل ہونا شروع ہوئی. پھر بینک کرپٹ ہو گیا، بینک نے آ کے اس پر قبضہ کر لیا. پھر اس کے بعد اس کے پیچھے پولیس لگ گئی. اس کے بعد یہ بھاگنا شروع ہوا، یہاں تک کہ گاڑی، بنگلہ، گھر بار سب کچھ گیا اور آخر میں روٹی کا محتاج ہو گیا اور پھر کسی کے گھر پہ جا کے چائے بنانے میں لگ گیا. اللہ. اب خود چائے اٹھا کے دے رہا. اللہ. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جب اس کی مخلوق پر رحم نہیں کریں گے، کرم نہیں کریں گے، اس کا فضل ایکسپٹ نہیں کریں گے، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ ہم ہوتے تائب، وہ ہوتا تواب. واہ واہ سبحان. ہم تو صرف اس میں فائل اور وہ اس میں مبالغہ سے. ہم صرف تائب، تائب بولے رجوع کرنے والا. رجوع کرنے والا. ہم نے صرف رجوع کیا اور وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا. سبحان اللہ. کہ تم تھوڑا سا رجوع کرو وہ پورا رجوع کرے گا. سبحان اللہ. کرو تو صحیح. ہم تھوڑا سا بھی رجوع نہیں کرتے ہیں اور حصہ پورا مانگنا چاہتے ہیں. درست فرما رہے ہیں آپ مفتی صاحب. پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے.
رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.